دو راؤنڈ رہ گئے ہیں۔ عقائد کے متعلق 10 سوالات ہوں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آخری راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے۔ پہلا سوال جی، اصول عقائد میں کس کی تقلید کی جاتی ہے؟ نیز اشاعرہ اور ماتریدیہ کا کیا مطلب ہے؟ اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، البتہ فروع میں تقلید ہوتی ہے۔ اسی بنا پر خود اہل سنت کے دو گروہ ہیں، جن میں سے ایک امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا پیرو ہے اور دوسرا امام ابو الحسن منصور ماتریدی کا پیرو ہے، اسے ماتریدیہ کہتے ہیں، اور جو امام ابو الحسن اشعری کا پیرو ہے اسے اشاعرہ کہتے ہیں۔ اصول عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ فقہی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجتہاد کے ساتھ آیات اور احادیث میں تطبیق دے کر ایک مسئلہ بیان کیا۔ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ کس بنیاد پہ آپ رفع یدین نہیں کرتے، ہم کہہ سکتے ہیں احادیث مختلف ہے۔ اجتہاد کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے عظیم اجتہاد سے ہمیں مسئلہ مستنبط کر کے بتایا کہ ترک رفع یدین ہوگا، قرات خلف الامام نہیں ہوگی، اگرچہ دونوں طرف روایات موجود ہیں۔ ان کے اجتہاد اور استنباط کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے اللہ وحدہ لا شریک ہے کیونکہ فلاں امام نے کہا، قیامت قائم ہوگی کیونکہ فلاں امام نے کہا۔ اصول عقائد میں تقلید نہیں کی جاتی، چند فروعی عقائد میں تقلید ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اہل السنہ کے دو گروہ ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے پہلا سوال، انبیاء کرام علیہم السلام سے بہت سی حکمتوں کے پیش نظر جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کو بیان کرنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن اور حدیث کے علاوہ اس کا ذکر کرنا حرام اور سخت حرام ہے۔ جی، قرآن کریم کی تلاوت اور احادیث طیبہ کی روایت کے علاوہ ان کا ذکر حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ وہ ان کا مولا ہے، وہ اس کے بندے، ان کا مولا جیسے چاہے ان کو ذکر فرمائے اور وہ بندے جیسے چاہیں اپنے رب کے سامنے تواضع کریں، کوئی اور سند نہیں بنا سکتا۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ اسی طرح مشاجرات صحابہ میں بھی لب کشائی سخت ممنوع ہے۔ دوسرا سوال، کیا جیسا تقدیر میں لکھا ویسا کرنے سے انسان مجبور ہو گیا؟ جو انسان کرنے والا تھا اور جو ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جان کر لکھ لیا، یہ نہیں کہ اس کے لکھنے سے انسان مجبور ہو گیا۔ ہر بھلائی اور برائی اس نے اپنے علم ذاتی ازلی کے موافق مقدر فرما دی، تو جیسا ہونے والا تھا یا کوئی جیسا کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے ویسے ہی لکھ دیا۔ اب ایسا نہیں اس کے لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے، بلکہ جیسے ہم نے اپنی مرضی سے کرنا تھا، یہ اس کے علم کا کمال ہے کہ اس نے اپنے علم سے ویسے مقدر فرما دیا۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ تقدیر کے مسئلہ میں بحث کرنا ممنوع ہے۔ صدیق و فاروق کو منع کر دیا گیا، ما و شما کس کھاتے میں آتے ہیں؟ البتہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے واضح کر دوں، بلا تشبیہ، اللہ عز و جل کے علم کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں، بلا تشبیہ۔ اگر کوئی ماہر دیکھے کہ کسی بندے نے بجلی کی دونوں تاریں پکڑی ہیں اور ان کو آپس میں ملانا چاہ رہا ہے، کوئی بندہ کہے نہ ملاؤ دھماکہ ہو جائے گا، تو وہ ملا دے، بعد میں دھماکہ ہو جائے، وہ آ کے اس سے لڑنے لگ پڑے، چونکہ تم نے کہا تھا دھماکہ ہو جائے گا اس لیے دھماکہ ہو گیا، تم نہ کہتے تو نہ دھماکہ ہوتا، تو اسے کہا جائے گا نہیں، میرے کہنے کی وجہ سے دھماکہ نہیں ہوا، بلکہ اس کی صورت حال ہی ایسی ہے، وہ جب تاریں ملتی ہیں تو دھماکہ ہونا تھا اس لیے میں نے کہہ دیا۔ اسی طرح دوائی لیتے ہیں، اس پہ ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، کوئی بندہ کہے انہوں نے لکھا ہوا تھا 2023 میں یہ دوائی ایکسپائر ہو جائے گی،
یہ لکھ دیتے 2027 میں ہوگی تو 4 سال اس کی مدت بڑھ جاتی، ان کا کیا جانا تھا؟ اسے کہا جائے گا یہ بے وقوفی ہے تمہاری، ان کو فارمولے کا علم تھا، چونکہ 2023 میں اس نے ایکسپائر ہونا تھا تو انہوں نے اس تجربہ کے تحت لکھ دیا کہ یہ 2023 میں ایکسپائر ہو جائے گی۔ لکھنے سے ایکسپائر نہیں ہوئی بلکہ ایکسپائر ہونا تھا، اس لیے انہوں نے لکھ دیا بلا تشبیہ۔ یوں ہی اللہ عز و جل نے ہمارے سامنے جنت و جہنم، اچھائی برائی کے 2 راستے رکھنے تھے، ہم نے اپنی مرضی سے جس راستے کو اختیار کرنا تھا، اللہ کے علم کا یہ کمال ہے کہ اس نے ازل میں اسے مقدر فرما دیا، لہٰذا لکھنے سے ہم مجبور نہیں ہوئے بلکہ جو ہم نے کرنا تھا ویسے اس نے لکھ دیا۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے دوسرا سوال، انبیاء کرام کی تعداد معین بیان کرنا کیوں ممنوع ہے؟ اگر ہم معین کر دیں گے اور اگر اس تعداد سے کم ہوئے تو پھر ہم زیادہ کو معین کر دیں گے تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر ہم معین کر دیں گے اور اصل میں اس سے زیادہ ہوئے تو وہ بھی کفر ہو جائے گا، یہ دونوں غلط ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد معین کرنا جائز نہیں کہ اس باب میں خبریں مختلف ہیں۔ اگر تعداد معین پر ایمان رکھا جائے تو پھر نبی کو نبوت سے خارج یا غیر نبی کو اس میں داخل ماننا لازم آتا ہے۔ مثلا کہا جائے 1,24,000 انبیاء ہیں، اگر تعداد اس سے ایک کم ہے، 13,99,999 ہیں، تو پھر اس صورت میں ایک غیر نبی کو نبی کہہ دیا، یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر ایک زیادہ ہیں، مثلا 1,24,001 ہیں، تو پھر ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، تو یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اس لیے یوں کہنا چاہیے کم و بیش 1,24,000، یا پھر یوں کہنا چاہیے اللہ عز و جل نے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا سب پر ہمارا ایمان ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے تیسرا سوال، کسی فرشتہ کی تحقیر و گستاخی کا کیا حکم ہے؟ کسی فرشتے کی تحقیر یا گستاخی کرنا کفر ہے۔ صاحب بار شریعت کہتے ہیں کسی فرشتہ کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا ناپسندیدہ شخص کو دیکھ کر ملک الموت یا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ قریب بکلمہ کفر ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ملائکہ کے بارے میں بیان ہوا، جس طرح رسول انسان کی تعظیم فرض اور ان کی تحقیر و گستاخی حرام و کفر ہے، ایسے ہی رسول ملائکہ کی تحقیر اور ان کی گستاخی کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق جو صاحب بار شریعت نے بیان کیا، ایسے ہی مزید تعظیم حضرت سیدنا جناب جبریل یا جبرائیل علیہ السلام کی ہے، جنہیں اعزاز عطا فرماتے ہوئے سرکار نے یہ الفاظ بھی بیان فرمائے، علمنی جبرائیل، اور یہ الفاظ بھی ہیں اما جبرائیل، جہاں نماز کے اوقات کا ذکر ہے۔ لہٰذا ایسے نہیں کہ جناب جبریل علیہ السلام کو تعظیم ہی نہیں ہے، اگرچہ حضور علیہ السلام کی خدمت پر مأمور تھے، وحی لانے کی ڈیوٹی پر مأمور تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے، جیسا کہ ہمارے بعض نقیب جنت کو ایسے حقیر لے جاتے ہیں حضور علیہ السلام سکھانے کے لیے بھی، اور ویسے بھی رب تعالیٰ سے انبیاء کرام علیہم السلام رب تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے رہے، اور ہمارے نقیب کہہ دیتے جنت شاہی کوئی نہیں معاذ اللہ۔ اور اگرچہ اس کے مقابلے میں مدینہ طیبہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، مگر صاحب مدینہ ماہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جنت میں تشریف لے جانے کی دعائیں کرتے رہے، اور بعد از قیامت حضور علیہ السلام خود جنت میں ہوں گے، تو جنت کی تحقیر یا جنت کو ایسے ہی بے وقت طور پر بیان کرنا بالکل ممنوع حرام ہے۔
آپ سے تیسرا سوال، قرآن کریم کی بعض آیات محکم ہیں بعض متشابہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ محکمات ہیں کچھ متشابہات، کیا مطلب ہے؟ محکم وہ ہیں جو ہماری سمجھ میں آ جائے، اور متشابہات وہ ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ محکم وہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور ان میں سے کچھ متشابہات میں سے ہیں جن کا پورا مطلب اللہ عز و جل ہی جانتا ہے یا اس کے بتائے سے اس کا رسول جواب درست دے دیا ہے۔ جی آپ سے چوتھا سوال، کافر کو نامہ اعمال کس انداز میں دیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ کافر کو سینہ پھاڑ کے کمر کی طرف بایاں ہاتھ نکال کر اس میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ تعالی۔ صاحب بار شریعت کہتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کو دائیں ہاتھ میں، بدوں کو بائیں ہاتھ میں۔ کافر کو سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کا پس پشت نکال کر پیٹھ کی جانب سے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جواب درست دے دیا ہے۔ جی آپ سے چوتھا سوال، معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے اور معصوم کون ہو سکتا ہے؟ معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان سے گناہ محال ہے، اور معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہو سکتے ہیں۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان سے حفظ کا وعدہ فرمایا ہے جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، اور معصوم فقط انبیاء اور فرشتے ہیں اور کوئی معصوم نہیں، اگرچہ اولیاء کاملین کو اللہ عز و جل گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ معصوم صرف انبیاء کرام اور فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جی آپ سے پانچواں سوال، تقدیر مبرم حقیقی کسے کہتے ہیں؟ تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے کہ جو علم الہی میں کسی شے پر معلق نہ ہو اور یہ کبھی بدل نہیں سکتی۔ تقدیر کی تین اقسام ہیں، ایک تقدیر معلق ہے، اعمال پر، دعاؤں پر، دوائیوں پر معلق کر دی جاتی ہے۔ فلاں بندہ یہ نیک کام کرے گا عمر بڑھا دی جائے گی، یہ دوائی لے گا ٹھیک ہو جائے گا، یہ لے گا نہیں ہوگا، یہ رزق استعمال کرے گا یہ طاقت ملے گی، فلاں کام کرے گا عمر بڑھا دی جائے گی۔ جو معلق ہوتی ہے صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق ذکر کر دی جاتی ہے۔ کچھ تقدیر ہوتی ہیں تقدیر معلق شبیب مبرم یا تقدیر مبرم شبیب معلق، جو عام لوگوں کی دعاؤں سے اعمال سے نہیں بدلتی۔ اکابر محبوبان خدا اگر ان کے بارے میں کوئی عرض گزاری پیش کرتے ہیں تو اس سے تبدیل ہوتی ہیں، جیسا کہ حضور غوث الثقلین کا ارشاد ہے۔ اور کچھ تقدیر مبرم ہوتی ہیں، مبرم حقیقی کہ اس کی تبدیلی ممکن نہیں۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کریں تو انہیں اس خیال سے واپس کر دیا جاتا ہے، اس کی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ ارشاد فرما دیا جاتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ ارشاد فرما دیا جاتا ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ ارشاد فرما دیا جاتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ عز و جل ہم سب کی ایمان پر موت کو تقدیر مبرم بنا دے۔ جی جواب درست دے دیا ہے۔ جی پانچواں سوال، کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت رکھنے کا کیا حکم ہے؟
किसी सहाबी के साथ सुए अकीदत, गुमराही, बदमज़हबी और इस्तिहकाक जहन्नुम है। अल्लाहु अकबर। किसी सहाबी के साथ सुए अकीदत, बदमज़हबी, गुमराही व इस्तिहकाक जहन्नम है। साहिब बार शरीयत कहते हैं कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ है। ऐसा शख्स राफिज़ी है, अगरचे चारों खुलफा को मानता हो, अपने आप को सुन्नी कहता हो। फिर साहिब बार शरीयत ने कुछ अस्मा ज़िक्र किए। फरमाया मसलन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, उनके वालिद माजिद, उनकी वालिदा माजिदा किसी से सुए अक़ीदत रखता हो तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ की वजह है। क्योंकि रिवायत में है, मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़दहुम फ़बिबुग़दी अबग़दहुम। हम तो अबू जहल को जानते ही नहीं कौन था, हम तो सिद्दीक़ अकबर को एक ज़माना नहीं, मुलाकात नहीं, हमें तो नहीं पता वो कौन थे, मगर इस वजह से प्यार है कि वो हमारे महबूब के महबूब थे। अबू जहल से इसलिए नफ़रत है कि वो हमारे महबूब के मबगूद थे। इस वजह से इरशाद फरमाया, जिसने उनसे मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, तो फिर जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, फिर मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखा। लिहाजा सैयदुना अमीर मुआविया, सैयदुना अबू सुफियान, हज़रत अमीर मुआविया की वालिदा मुहतरमा, ये किसी सहाबी से सुए अक़ीदत, बदमज़हबी, गुमराही, इस्तिहकाक जहन्नम और राफिज़ियत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। आपसे छठा सवाल, शिर्क का क्या माना है? अल्लाह ताला के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद मानना या मुस्तहिक़ इबादत समझना। अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद मानना या इबादत का मुस्तहिक़ समझना, यानी उलूहियत में रब ताला का शरीक मानना, ये शिर्क है। बड़ा शोर मिलेगा, तारीफ़ कोई नहीं करेगा, करेगा भी तो टूट जाएंगी, ये तारीफ़ कहीं नहीं टूटेगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद, वाजिबुल वजूद का मतलब है कि ऐसा कोई वक़्त ना था, बल्कि जब वक़्त भी ना था तब भी वो मौजूद, वक़्त नहीं होगा तब भी वो मौजूद, जिसकी इब्तिदा नहीं, जिसकी इंतहा नहीं, वो अज़ली है, वो अबदी है। रब के अलावा किसी और को ऐसा माना जाए, शिर्क है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा किसी को इबादत का मुस्तहिक़ माना जाए, इंसान हो, जमादात हो, शजर हजर कुछ हो, नबी वली फरिश्ता हो, किसी को ये माना जाए कि ये ऐसा है कि इसकी इबादत की जा सकती है, अगरचे ना करे, मुस्तहिक़ इबादत उसको जाने, तो ये शिर्क है, कुफ़र की बदतरीन किस्म, जिसकी कभी मुआफ़ी नहीं हो सकती। कुफ़र और शिर्क में निस्बत उमूम व खुसूस मुतलक की है। हर शिर्क कुफ़र तो है, हर कुफ़र शिर्क नहीं। कुफ़र की बदतरीन ये किस्म शिर्क है, जिसकी कभी मुआफ़ी नहीं हो सकती। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। आपसे छठा सवाल, आजाबुज़्ज़नब किसे कहते हैं? आजाबुज़्ज़म नहीं कह रहा, आजाबुज़्ज़नब किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी में बहुत ही छोटे छोटे ज़र्रात जो हमेशा रहते हैं बंदे के मरने के बाद भी, और उन्हीं पर ही हशर का मैदान हो, उन्हीं पर ही हिसाब होगा। साहिब बहार शरीयत कहते हैं, जिस्म अगर गल जाए, जल जाए, खाक हो जाए, जिस्म के अज्जाए असलिया बाकी रहते हैं, मौरिद अज़ाब व सवाब वही अज्जा होते हैं। ये कुछ ऐसे बारीक अज्जा रीढ़ की हड्डी में हैं जिन्हें आजाबुज़्ज़नब कहते हैं। ना किसी खुर्दबीन से देखे जा सकते हैं, ना नज़र आते हैं, ना आग उन्हें जला सकती है, ना ज़मीन उन्हें गला सकती है। वही तुख़्मे जिस्म हैं,
قیامت کے دن انہی پہ انسان کے جسم کی ترکیب ہوگی، باقی جسم یہ اس کے تابع ہے۔ عجب الذنب یہ انسان کے بدن میں اصل ہیں، جیسے کوئی بندہ بہت موٹا ہو نا، بیمار ہو جائے، دبلا پتلا سا رہ جائے، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ بندہ نہیں ہے، پھر اللہ نے اسے شفا دیا پھر موٹا ہو گیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بندہ ہی بدل گیا۔ بندے کے اجزائے اصلیہ وہ ہیں، بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا بن جاتا ہے، وہی بچہ رہتا ہے، کیونکہ عجب الذنب وہ اجزائے اصلیہ باقی رہتے ہیں۔ جسم کی باقی ہڈیاں، باقی گوشت سارا گل جائے، عجب الذنب وہ باقی رہتا ہے، مورد عذاب و ثواب بھی وہی ہے، روز قیامت انسان کے جسم کی ترکیب بھی اسی پر ہوگی، وہ باقی رہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے سوال 7واں جی، ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت ایک اللہ تعالیٰ کا ایک قرب خاص ہے جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے دیتا ہے، اور یہ ایک وہبش ہے۔ صاحب بہار شریعت کہتے ہیں ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے دوسرے مسئلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک وہبش ہے، البتہ اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں اور بعضوں کو ابتداءً بھی مل جاتی ہے۔ تیسرے مسئلہ میں ارشاد فرمایا کہ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، خواہ علم ظاہری طور پر حاصل کیا ہو یا اس مرتبہ ولایت پر پہنچنے سے بیشتر اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف فرما دیے ہوں۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے 7واں سوال ان سے تھا ولایت کس کو کہتے ہیں؟ آپ فرمائیے نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ کے ہاں سے وحی آئی ہو۔ صاحب بہار شریعت کہتے ہیں نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ تعریف کی کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اپنے عقائد کی معلومات درست نہ ہونے کی وجہ سے کبھی جھگڑا شروع کر دیا جاتا ہے، بشریت پہ نہیں، وہ تو بشر ہی نہیں تھے۔ بشریت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی بشریت کا انکار کفر ہے، لہٰذا اپنے عقائد کی درست معلومات ہونے کے بعد پھر کسی سے بات کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ایسے ہوا میں نہیں کھڑا، مضبوط دلائل پہ موجود ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لہٰذا رسول ملائکہ بھی ہیں، ملائکہ میں بھی رسول ہیں، البتہ محمد بشر لا کل بشر قل یاقوت حجر لا کل حجر۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے 8واں سوال، کلام الہی ہونے میں تمام کتب سماوی برابر ہیں، اور یہ بھی ہے کہ قرآن کریم افضل ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے۔ صاحب بار شریعت کہتے ہیں کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ عز و جل ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے 8واں سوال، روز قیامت مسلمانوں کو جو سب سے اعظم و اعلیٰ نعمت ملے گی جس کے برابر کوئی نعمت نہیں، یہ نعمت کیا ہوگی اور یہ سب سے پہلے کس کو ملے گی؟
یہ نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ صاحب بہار شریعت کہتے ہیں سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو اس روز مسلمانوں کو نعمت ملے گی وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے۔ فرمایا اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ اور یہ نعمت عظمیٰ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ آپ سے سیکنڈ لاسٹ 9واں سوال، اگر کوئی یہ کہے کہ ہر ذرے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانا جائے تو پھر خالق و مخلوق کے علم میں مساوات لازم آئے گی، اس کا کیا جواب ہے؟ کائنات کے ذرے متناہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم لامتناہی ہے۔ اگر کوئی متناہی چیز کو جان ملے تو بھی اس کا علم متناہی ہے، دینی نہیں ہے کچھ۔ کیونکہ کائنات کے ذرے متناہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے۔ تھوڑی سی مزید وضاحت کر دے تو اچھا ہوگا۔ اگر کوئی متناہی کو جان بھی لے تو وہ متناہی رہتا ہے، غیر متناہی نہیں ہوتا۔ جی، صاحب بہار شریعت کہتے ہیں یہ باطل محض ہے مساوات کا وہم ذہن میں لانا، یہ باطل محض ہے۔ مساوات تو تب لازم آئے جب اللہ عز و جل کا علم اتنا ہی ثابت کیا جائے جتنا حضور علیہ السلام کا علم ہے۔ یہ نہ کہے گا مگر کافر، کیوں؟ کیونکہ ذرات عالم متناہی ہیں اور اس جل و علا کا علم غیر متناہی۔ صاحب بہار شریعت نے اس سے آگے کچھ وضاحت کی، ذرا مشکل الفاظ میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ایک جگہ اس توحید کو بیان کیا، آسان الفاظ میں ہے، آسان مثال کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ کسی کو تب بھی وہم ہوا ہوگا کہ اگر یہ کہا جائے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ذرات کا علم دیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمام علوم کو جانتا ہے، اللہ عز و جل کو بھی تمام علوم ہیں، تو یہ تو مساوات لازم آئے گی۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے اس مثال کا، فرمایا اللہ عز و جل کا علم غیر متناہی ہے، حضور علیہ السلام کا علم متناہی ہے، اللہ عز و جل کا علم قدیم ذاتی ہے، حضور علیہ السلام کا علم عطائی اور حادث ہے۔ فرمایا متناہی اور غیر متناہی میں نسبت سمجھنا چاہتے ہو، اللہ عز و جل کے علم اور رسول اللہ کے علم میں نسبت نہیں ہے، مثال سے سمجھنا چاہتے ہو تو فرمایا جس طرح ایک سمندر ہو، نہیں 100 سمندر ہو، نہیں کروڑ سمندر ہو، نہیں 1000 کروڑ، نہیں 1 کروڑ کروڑ، نہیں کروڑ ہا کروڑ سمندر ہوں، ان میں سے ایک قطرہ لیا جائے، ایک قطرے کے کروڑوں حصے کیے جائیں، ایک طرف کروڑ ہا کروڑ سمندر، دوسری طرف ایک قطرہ، قطرہ نہیں اس کے کروڑوں حصے کیے جائیں۔ فرمایا کروڑ ہا کروڑ سمندر کو اس ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو اس سے نسبت ہے، اللہ عز و جل کے علم اور رسول اللہ کے علم میں یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ کروڑ ہا کروڑ سمندر ہوں، ایک طرف ایک قطرہ لیا جائے، قطرے کے کروڑوں حصے کیے جائیں، اس کروڑویں حصے کو کروڑ ہا کروڑ سمندر سے جو نسبت ہے اللہ عز و جل کے علم اور رسول اللہ کے علم میں یہ نسبت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ علم قدیم ہے، یہ علم حادث ہے۔ ایسی توحید بیان کرنے کے لیے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، لوگ توحید بیان کرتے ہوئے توہین کرتے ہیں، اولئک آبائی یہ ہمارے بڑے ہیں، ہے کسی کے پاس تو سامنے لائے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ جی آپ سے 9واں سوال، اگر کوئی کہے اللہ عز و جل کو اگر جھوٹ پر قادر نہ مانا جائے یا دیگر عیوب پر
تو پھر قدرت میں نقص اور کمی لازم آئے گی. اس کا کیا جواب ہے؟ اگر اللہ عز و جل کو جھوٹ پہ قادر نہ مانا جائے تو قدرت میں کمی و نقص لازم آئے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی نسبت ہو، بلکہ اس کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا. صاحب بحر شریعت کہتے ہیں یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، یہ باطل محض ہے. اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے جو تعلق قدرت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. آسان مثال میں سمجھو، مثال دے رہا ہوں، تشبیہ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی تشبیہ نہیں ہے، صرف آسان مثال میں سمجھانے کے لیے. کسی متقی پرہیزگار کا نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، وہ تواضع کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. اگر کوئی بندہ کہے میں نے ملک ریاض کو دیکھا کہ وہ لنڈے کا پرانا پھٹا ہوا کوٹ گندا پہنا ہوا تھا، اس نے، بندہ کہے گا تو پاگل ہے. وہ جناب اربوں خربوں کا مالک وہ لنڈے کا پھٹا ہوا پرانا کوٹ پہنے گا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کہ کیوں تم اسے اتنا غریب سمجھتے ہو؟ وہ لنڈے کا کوٹ 20 روپے کا نہیں لے سکتا. وہ یہ کہے گا بے وقوف، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 20 روپے کا کوٹ نہیں لے سکتا، میں کہہ رہا ہوں اتنا پھٹا پرانا گندا کوٹ یہ ملک ریاض کے قابل نہیں ہے. یہ ملک ریاض کی غریبی نہیں ہے کہ وہ اس کو خرید نہیں سکتا، بلکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو پہنے. بلا تشبیہ، اگر جھوٹ پر اللہ عز و جل قادر نہیں، اس سے قدرت میں نقص لازم نہیں آتا، قدرت میں کمی لازم نہیں آتی. وہ جھوٹ ایسی رذیل چیز ہے، جھوٹ اتنی بری خصلت ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہو. اس میں اس چیز کا نقصان ہے، اللہ عز و جل کی قدرت میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا. جواب درست دے دیا ہے جی. آخری سوال، ولی کس بلند مرتبے پر پہنچ کر شرع کے حکم سے سبک دوش ہو سکتا ہے؟ یہ کہ اس کی عقل زائل ہو جائے تو وہ شریعت سے سبقت ہوش ہو ولی جائے گا. کہا ہے، مجذوب نہیں کہا. ولی چاہے کتنے بھی عظیم مرتبے کو پہنچ جائے، اس کی شریعت سے سبقت ہوش نہیں ہو سکتا. صاحب بار شریعت فرماتے ہیں احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی کیسا ہی عظیم ولی ہو سبک دوش نہیں ہو سکتا. صاحب بار شریعت کہتے ہیں بعض جو حال یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستہ پر تو وہ چلے جو مقصود تک نہ پہنچاؤ، ہم تو پہنچ گئے. سید الطائفہ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں فرمایا صدقوا لقد وصلوا ولکن الی این الی النار. فرمایا کہتے ہیں ہمارے حضرت تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، شریعت پر تو وہ چلے جو بھی پہنچتا ہو، مقصود تک جس نے پہنچنا ہو، ہمارے حضرت تو پہنچے ہوئے ہیں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہاں پہنچے ہوئے ہیں، یہ بھی تو پوچھو کدھر پہنچے ہوئے ہیں؟ جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے جی ہمارے حضرت مکہ مدینہ میں نماز پڑھ کے آتے ہیں، تو ان سے کہہ دینا چاہیے وہاں سے لنگر شریف نہیں ملا اس کھانے کے لیے، کھاتا مریدوں میں بیٹھ کے ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مکہ مدینے چلا جاتا ہے. لہٰذا کوئی ولی کسی مرتبہ تک بھی پہنچ کر احکام شریعت سے سبک دوش نہیں ہو سکتا. جواب درست دے دیا ہے جی. آخری سوال مسابقہ کا، پیر ہونے کے لیے کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. سنی صحیح العقیدہ ہو اور اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو
اور وہ فاسق و مولانا نہ ہو اور اس کے پاس اتنا علم ہو کہ اپنے مسئلے کتابوں سے نکال سکے۔ صاحب بار شریعت کہتے ہیں کہ پیری کے لیے 4 شرائط ہیں، قبل از بیت ان کا لحاظ فرض ہے۔ ولایت کا بیان بھی آپ نے سنا۔ ولی کے لیے علوم غیبیہ کا ہونا لازم نہیں ہے۔ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کے توسل سے بعض اولیاء پر علوم منکشف فرما دیتا ہے، غیوب منکشف فرما دیتا ہے، ان کو تصرف کا اختیار عنایت فرما دیتا ہے، مگر ہر ولی کے لیے تصرف ہو، ہر ولی کے لیے علوم غیبیہ ہوں، یہ لازم نہیں ہے۔ ہر پیر کے لیے علوم غیبیہ ہوں، لازم نہیں ہے۔ ہر پیر کو تصرف کا اختیار دیا گیا ہو، یہ لازم نہیں ہے۔ بلکہ ولایت بھی پیر کے لیے لازم نہیں ہے، عطیہ الہی ہے۔ پیر نہ بھی ہو تو اسے رب تعالیٰ عنایت فرما دے، اور کوئی ایسا بھی ہے پیر ہو، شرائط پائے جائیں، اس کو فیضان ملے گا سلسلے کا۔ ضروری نہیں ہے کہ ولایت کے درجے پہ فائز ہو، ضروری نہیں ہے کہ علوم غیبیہ منکشف ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اسے تصرف دیا گیا ہو۔ پیری کے لیے صاحب بہار شریعت 4 چیزیں ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا اس کو پیر بنانے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرض ہے۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ سنی ہو۔ نمبر 2، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ نمبر 3، فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن کا مطلب اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، حرام اور مکروہات تحریمیہ اعلانیہ نہ کرتا ہو، فرائض و واجبات اعلانیہ نہ چھوڑتا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ جس کی بیعت ہے، اس کا شیخ جس کی بیعت ہے، آخر تک یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ یہ پیر بنانے سے پہلے ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنا فرض ہے۔ کون سی 4 شرائط؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل نکال سکے، فاسق معلن نہ ہو، اور اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب تھوڑی سی ترمیم کرنے لگا ہوں، قبلہ استاذ گرامی کی اجازت کے بغیر امید ہے معافی مل جائے گی۔ صاحب بہار شریعت نے کتنی چیزیں بیان کی؟ پہلی شرط، کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے تو اونچی کہو سبحان اللہ۔ دوسری شرط کیا ہے جی؟ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، جو لاکھوں کو سیراب کرتا ہو۔ کوئی شک ہے؟ تیسری شرط، فاسق معلن نہ ہو، نہیں دیکھتے مسجد میں سنن، فرائض، واجبات و نوافل کی پابندی۔ کوئی شک ہے؟ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، صرف طریقت کا سلسلہ متصل نہیں، علوم اور شریعت کا سلسلہ بھی متصل ہے۔ پیری کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں، تو بھنگیوں چرسیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ہماری موت کو ایمان پر تقدیر مبرم بنا دے، اپنی معرفت عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور غلامی عطا فرمائے۔ کچھ ٹوٹے ہوئے الفاظ دکھائے جائیں گے جن کو دونوں ٹیمیں دیکھیں گی، پھر جس کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا لکھا ہے، وہ بیل بجا دیں گے، دوسرے کی بیل اس وقت نہیں بج سکے گی، پھر وہ غلط جواب دیں گے تو 1 نمبر مائنس ہوگا، اور درست جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ پہلا اشارہ دکھایا جائے گا، آپ خاموش رہیں گے۔ سامعین میں سے کوئی بتائے گا جی؟
آخر فائنل کے سوالات تھے اس لیے کچھ سخت بھی ہیں. کوئی بتائے گا جی؟ جی یہ لکھا تھا مردود بارگاہ. چلیں جی دوسرا سوال. کروڑوں مصوبات. اللہ اکبر. وہ جو ایک بات ہوئی تھی نا کہ جو ہزارہا مصلحت کے پیش نظر اگر کسی نبی سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے بغیر اس کا تذکرہ حرام ہے. اس میں صاحب وارث شریعت نے کہا تھا ایک لغزش آدم کروڑوں مصوبات کا دروازہ کھول دیتی ہے. اگر جناب آدم علی نبینا و علیہ السلام سے وہ فعل نہ ہوتا کون دنیا میں آتا, کون رب کا قرب پاتا, کون جنت کا یوں اللہ عز و جل کی رحمت کے ساتھ اور اپنے عمل کی برکت سے مستحق بنتا. جواب درست دے دیا ہے جی. اچھا ویسے آپ دیکھ کے مسکرا پڑے تھے کہ یہ نہیں ہو پائے گا, لیکن پھر بھی ہو گیا. اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. مشکل نیست کے آسان نشود, مرد باید کے ہراساں نشود. آخری سوال. سامعین میں سے کوئی بتائے گا جی؟ سامعین میں سے کوئی؟ یہ لکھا تھا جمہور کا مذہب. چلیں پہلے میں بیان کر چکا ہوں بحمد اللہ تعالی ہمارے مسابقے کا مقصد کسی کی جیت اور کسی کی ہار نہیں ہوتی. جس بندے نے اخلاص کے ساتھ تیاری کی ہے بحمد اللہ وہ ہمارے مسابقہ میں کامیاب ہے. اور واللہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت اخلاص پایا جاتا ہے ان تیاری کرنے والوں میں. سیمی فائنل بلکہ اس سے پچھلے راؤنڈ میں ہمیں بھی بہت تکلیف ہوئی جب ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ ہم ایک ٹیم کو آگے لے کر آئے. بہت سی ٹیمیں اس پوزیشن میں تھیں کہ انہیں فائنل میں بٹھایا جائے, مگر الفاظ اور سوال کے چناؤ میں کچھ تھوڑا اونچ نیچ ہو جائے جس کی وجہ سے نمبر میں فرق پڑ جاتا ہے. اللہ عز و جل کے رحمت کے ساتھ فقہی مسائل کا اتنا خزانہ جس کو مل جائے. آج جتنے آپ نے مسائل سنے اصالتاً تقریباً 5 درجن تھے, اور ان کے تبع میں اور ان کے ذیل میں جتنے مسائل بیان ہوئے وہ الگ تھے. آپ اندازہ کیجئے ایک مسابقہ میں اتنے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملے. 2 درجن سے زائد مسابقہ پہلے گزار کے آئے ہیں جنہوں نے ان میں شرکت کی, اور پھر بالخصوص تیار کرنے والوں کو کس قدر علم دین کا فہم ہوا ہوگا. اللہ عز و جل سب کو بے حساب برکتیں عطا فرما کر دین کا مخلص خادم بنائے.